اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کتاب ہمارے عقائد میں ہماری گفتگو دوسرے باب دوسرے چیپٹر یعنی نبوت میں جاری و ساری ہے، اور نبوت کے سلسلے میں مختلف اوصاف کا بیان، مختلف صفتوں کا بیان اور عقیدہ نبوت کے مختلف پہلو آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج گفتگو ہے عقیدہ نمبر 16 کہ جس کا عنوان ہے معجزے اور علم الغیب۔ معجزے اور علم الغیب۔ معجزے یعنی وہ کام کہ جو ایک عام انسان اپنی ظاہری انسانی قوت اور طاقت کے ذریعے سے انجام نہ دے پائے، اور اگر کوئی شخص اسے انجام دے رہا ہے تو وہ اپنے انسانی اور بشری تقاضوں سے بڑھ کر کسی اور قوت کے ذریعے سے ان کاموں کو انجام دے۔ معجزے کا لفظی معنی بھی یہی ہے، یعنی عاجز کر دینے والی شے۔ ہم کر کے دکھا رہے ہیں، آپ کر کے دکھائیے۔ اور یہ معجزے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اولیاء الہی کے ساتھ، انبیاء الہی کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے دوسری چیز ہے علم الغیب، غیب کا علم۔ یہ صفت بھی استعمال ہوئی ہے قرآن میں ابتداءً تو خدا کے ساتھ، کہ غیب کا علم فقط خدا کے پاس ہے، فقط پروردگار عالم کی ذات کے پاس ہے۔ البتہ خدا اگر کسی کو اپنے علم سے نوازے تو اس میں کیا قباحت ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ تو یہ دو باتیں، دو صفتوں کا بیان ہے، ایک معجزے اور دوسرا علم الغیب۔ تو آئیے کتاب کے متن کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، لیکن یہ بندگی ان کے لیے اس بات میں رکاوٹ نہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ماضی، حال اور مستقبل کے غیبی امور سے آگاہ ہو جائیں۔ وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو گفتگو علم غیب سے شروع کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ علم غیب کا ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ انبیاء ہیں تو خدا کے بندے، لیکن اگر پروردگار عالم ان کو یہ علم دے دے کہ ماضی میں کیا ہوا، یا ابھی اس وقت پورے دنیا کے حالات بیٹھ کر کوئی بتا رہا ہو کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ وہ ہو رہا ہے، یا آنے والے زمانے کے حالات، ان کو کہتے ہیں غیبی امور۔ جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، ان کو بیان کرنا۔ تو خدا کے بندے ہیں، بندگان خدا ہیں، لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس بات میں کہ اگر خدا ان کو اس بات کا علم دے دے کہ وہ ماضی کے بارے میں خبر دیں یا حال کے بارے میں خبر دیں یا زمانہ استقبال یعنی آنے والے زمانے کے بارے میں خبر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آئیے اس سلسلے میں پہلی آیت سورہ مبارک جن، آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب فلا یظہر علی
غیبہ احدا. عالم الغیب یہاں پر یہ صفت پروردگار ہے. خدا غیب کا عالم ہے، اس کا علم ذاتی ہے. اس نے یہ علم کسی سے حاصل نہیں کیا. خدا کا علم کسبی ہے، جیسے کہ توحید کے باب میں تھوڑی سی گفتگو آئی تھی کہ خدا کی صفات اس کی عین ذات ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ مطلب کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس وہ ظاہر نہیں کرتا ہے، یعنی وہ خدا ظاہر نہیں کرتا ہے علی غیبہ احدا، اپنے غیب پر کسی کو بھی، کسی ایک کو بھی اپنے غیب کے بارے میں اطلاع نہیں دیتا ہے. الا، میں نے ابھی خلاصے میں عرض کیا خارج میں کہ ابتدائی طور پر تو علم غیب کی نسبت خدا کی طرف ہے، مگر خدا ہی اگر کسی کو اپنا علم دے دے تو اس میں کیا قباحت ہے. لہذا یہاں پر لفظ الا لگا ہے جو کہ استثناء پر دلالت ہے. الا، مگر من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے کہ جسے اس نے منتخب کیا ہو. دیکھا، الا من ارتضی من رسول، وہ رسول جسے اس نے منتخب کیا اگر وہ اسے اپنے علم غیب پر مطلع کرے، اسے غیب کی اطلاع دے دے، اگر اس پر علم غیب کو آشکار کر دے تو اس میں کوئی خبات نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہو گئی جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ خدا اپنا علم اپنے غیب پر، غیب کے علم کے سلسلے میں یا غیبی امور کی باتیں اپنے نبی کو بتا دے. جس نبی سے وہ راضی ہو اس نبی کو بتا دے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، وہ اس کے آگے اور پیچھے یقیناً نگہبان مقرر کر دیتا ہے. تو یہ ایک آیہ شریفہ ہے کہ جو علم غیب کو ابتدائی طور پر خدا کی صفت قرار دے رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اب وہ علم خدا جسے چاہے، خدا کے حکم سے اگر کوئی نبی غیب کی خبریں دے رہا ہے، خدا کے حکم سے اگر کوئی نبی آنے والے زمانے کے حالات بتا رہا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں روایات میں ہے کہ ہر نبی اپنے بعد آنے والے زمانے کے نبی کے بارے میں اطلاع دیا کرتا تھا کہ میرے بعد اب میں جا رہا ہوں، میرے بعد فلاں نبی آئے گا. حضرت عیسیٰ نے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ کے بارے میں اطلاع دی. ایک زمانہ آئے گا، وہ آئیں گے. پھر رسول اللہ نے آنے والے زمانے کے حالات بتائے، قیامت کی تفصیلات بتائیں ہیں، جنت و جہنم کی تقسیمات بتائیں ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اگر یہ کوئی کہے کہ رسول کی طرف نسبت دینا علم غیب کی، جیسا کہ بہرحال بعض مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ علم غیب صرف خدا کے لیے. بابا کیوں خدا کے لیے؟ قرآن کی آیت واضح ہے. وہ خدا اگر کسی کو اپنے علم سے نوازتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اس نے خود کہہ دیا الا من ارتضی من رسول، جس رسول سے وہ راضی ہے، جس رسول کو اس نے انتخاب کیا، اس کو اس نے علم غیب دے دیا. وہ رسول بھی غیب کی خبریں بتا رہا ہے. رسول اللہ کی پوری زندگی علم غیب کی خبروں سے بھری ہوئی ہے. پھر بھی اگر کوئی قائل نہ بنے، ہاں یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ خود سے کوئی یہ خبر دے رہے ہیں، نہیں، اللہ کا ہی دیا ہوا علم ہے. یہ تو طے ہے، کوئی انکار تھوڑی کر سکتا ہے کہ رسول اللہ خدا سے کٹ کر، خدا سے ہٹ کر اپنے بہاف پر کوئی علم دے رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے. خدا کی ہی عطا کردہ جو ہے وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے رسول اللہ خبر دے رہے ہیں علم غیب کی کہ یہ ہوا تو یہ ہوا تو یہ ہوگا، وہ ہو رہا ہے، ابھی یہ ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں غیبی امور ہیں. رسول اللہ اپنے زمانے میں یہ خبر دیا کرتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو پوشیدہ باتوں سے آگاہ کرتے تھے. ختمی مرتبہ تو افضل نبی ہیں تمام انبیاء میں، ان کا مرتبہ اور رتبہ تو بہت بلند ہے. ہم بات کریں تو حضرت عیسیٰ کا بھی یہ معجزہ تھا کہ وہ بتاتے تھے، لوگوں کو پوشیدہ باتوں سے آگاہ کرتے تھے. آئیے دیکھیں سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 49 میں
خود حضرت عیسیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تم کو خبر دیتا ہوں، میں تم کو بتلاتا ہوں بِمَا تَأْكُلُونَ، اس چیز کے بارے میں کہ جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخَرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور وہ مال کے جو تم نے اپنے گھروں میں اکٹھا کر رکھا ہے اس کے بارے میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں، خبر دیتا ہوں۔ آپ نبی ہیں، کوئی معجزہ بتائیے، میں تمہیں غیب کی خبریں بتاتا ہوں نا، کیا کھا کر آئے ہو، ہاں حلال کھا کر آئے ہو یا حرام کھا کر آئے ہو، گھروں میں تم نے کیا کیا کہاں کہاں چھپایا ہوا ہے، سب پتلا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ غیبی امور کی اطلاعات ہی تو ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم اس نظریے میں اس بات کے قائل ہیں کہ خدا سے ہٹ کر اور کٹ کر نہیں، خدا ہی اپنے بندے کو یہ علم عطا کرتا ہے، اور یہ انبیاء براہ راست خدا کے شاگرد ہیں، خدا کا علم ان کو حاصل ہے براہ راست۔ اب وہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہو، الہام کے ذریعے سے حاصل ہو، اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ مختلف انبیاء سے مختلف طرق سے جو ہے وہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ رابطہ رکھا ہے، وہ کیسے رکھا ہے، یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ جو اگلی کتابوں میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا ہے۔ ابھی تک کی گفتگو کیا ہے انبیاء کے پاس علم غیب ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی، اللہ کی تعلیم کے باعث، یعنی اللہ نے ان کو تعلیم دی ہے، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، غیب کی بہت سی باتیں بیان فرماتے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 102، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں کا حصہ ہے جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہ غیب کی باتیں، ایک عام انسان، ابھی میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ یہاں پر تشریف فرمائیں، آپ کو کیا پتہ کہ فرض کریں جو ہے وہ ایران میں کیا ہو رہا ہے، ابھی آپ کو کیا پتہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، فرض کریں مثال دے رہا ہوں، بیٹھے بیٹھے تھوڑی اطلاع آئے گی، کوئی ذریعہ ہوگا تو اطلاع آئے گی نا، کسی ذریعے سے۔ انبیاء کا ذریعہ کیا ہے؟ علم الہی، اب وہ فرشتوں کے ذریعے سے اطلاع پہنچ رہی ہے، الہام کے ذریعے سے ہو رہی ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے، لیکن خدا مطلع کرتا ہے، نوحیہ الیک، یہاں پر ایک سبب کا ذکر بھی ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، کہ جن کو ہم آپ کی جانب وحی کر رہے ہیں۔ یہ ایک اور آیت آ گئی۔ لہٰذا اگر انبیاء اللہ کے اذن سے غیب کی خبر دیں تو یہ نہ ہونے والی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہوتا رہا ہے کہ انبیاء نے خبر غیب دیں اور بعد میں قوم نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں ایسا ہی ہو رہا تھا یا ہو رہا ہے، یا بعد میں کہا کہ ایک زمانے میں نبی نے یہ کہا تھا جو کہ ہو کے رہا۔ اس سلسلے میں سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 50، قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، وہی جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی نبی کہہ رہا ہے تو خدا سے ہٹ کر اور کٹ کر نہیں ہے، کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ ہی میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس حکم کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی ہوتی ہے۔ تو یہی ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی کا علم کوئی یا امام کا علم، انبیاء کا علم ذاتی علم نہیں ہوتا ہے، ہاں صلاحیت کسب ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، علم بڑھا سکتا ہے، اور مسلسل انسان کا علم بڑھتا رہتا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ علم انسان کا ذاتی ہے۔ علم غیب اس طرح سے نہیں ہے کہ خدا سے ہٹ کر ہے، خود سے کوئی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے غیبی امور کی اطلاع ملے، نہیں، خدا سبب ہے اور پروردگار ہی مسبب الاسباب ہے، سبب بناتا ہے، اور اسی کی طرف سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جیسے کہ اس آیت شریفہ میں آیا، ان اتبع
میں پیروی نہیں کرتا الا ما یوحی الیہ، سوائے اس چیز کے کہ جس کی میری طرف وحی کی جاتی ہے، تو جو مجھے بتلایا جاتا ہے وہ میں بتاتا ہوں، یعنی سلسلہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو اب وہی بات آئیے یہاں پر متن میں بھی لکھی ہوئی ہے، غور کریں۔ تو اس سے مراد ذاتی علم نہیں ہے، جس کو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا تھا خدا سے ہٹ کر اور کٹ کر، کہ ذات کے اندر یہ چیز موجود ہو پہلے سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآنی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں۔ اب یہ آیت میں ایک جملہ فرض لکھا ہوا ہے ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اب فقط اگر اسی ٹکڑے کو پکڑ لیا جائے، یہ خود ایک موضوع ہے جس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے، کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے ہم ایک آیت کو پکڑ لیتے ہیں، ایک حدیث کو پکڑ لیتے ہیں، اور اسی ایک آیت یا ایک حدیث سے کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں، جبکہ اسی موضوع پر ہمیں ساری قرآن کی آیتیں اور ساری روایات کو سامنے رکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر کوئی ایک کلی حکم نکالا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرض کریں اگر اس ایک ٹکڑے کو لے لیا جائے ولا اعلم الغیب، میں غیب کو نہیں جانتا، اب اگر فقط اس ٹکڑے کو پکڑ لیا جائے تو یقیناً بات واضح ہے۔ یا مثلا گزشتہ جو سب سے پہلی آیت آئی اس میں لکھا ہوتا فلا یظہر علی غیبہ احدا، پروردگار کسی ایک کو بھی اپنا علم غیب نہیں دیتا۔ تو اگر اسی ایک ٹکڑے کو پکڑ لیا جائے تو پھر تو یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ رسول کے پاس علم غیب نہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس نہیں، انبیاء کے پاس نہیں، جبکہ قرآن کی دوسری آیات کو ان آیات سے جب جوڑیں گے تو پتہ چلے گا ایسا نہیں ہے۔ ہاں ان کے پاس ذاتی علم نہیں ہے بلکہ اللہ کی عطا ہے، پروردگار عالم ان تک اطلاع پہنچاتا ہے، یعنی ان کو علم عطا کرتا ہے۔ لہذا یہاں پر یہ جملہ موجود ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآنی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض ایسا دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ عظیم لوگ اللہ کے اذن سے، یہ ہے مین نقطہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے دیے ہوئے علم سے معجزات اور غیر معمولی کام انجام دیتے ہیں۔ معجزات انجام دیتے ہیں، غیر معمولی یعنی معمولی نہیں ہے، اہم چیز ہے، اہم کام ہے، ہر انسان نہیں کر سکتا، باقی سارے افراد اس سے عاجز ہیں۔ مثلا مثال دی جاتی ہے کہ درخت کو اشارہ کیا، درخت چل کے آ گیا، کوئی اور اشارہ کرے، چاند کو اشارہ کیا، دو ٹکڑے ہو گیا، کوئی اور کرے، صحیح ہے۔ کنکر ہاتھ پر آ رہے ہیں تو کلمہ پڑھ رہے، جہاں سے رسول اللہ گزر رہے ہیں فرض کریں کہ درخت جھک جھک کر رسول اللہ کو سلام کر رہے ہیں، یہ معجزات ہیں رسول اللہ، کوئی اور کر کے دکھائے۔ حضرت موسیٰ کے معجزات، حضرت عیسیٰ کے معجزات عاجز کر دینے والے، یہ ایسے کام ہیں کہ جو غیر معمولی ہیں، یعنی معمولی نہیں ہے، اہمیت کے حامل ہے اللہ کے حکم سے۔ اس طرح کے کاموں کی انجام دہی پر ایمان نہ تو شرک ہے اور نہ ہی ان کے مقام بندگی سے متصادم ہے۔ یہ کام جو بھی وہ کر رہے ہیں نا، یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا عقیدہ بنا لیں کہ رسول اللہ کے پاس علم غیب ہے تو یہ شرک نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی علم غیب تو صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم رسول اللہ کو اللہ کے مقابلے میں نہیں لا رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کے پاس بھی جو علم ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے ان کو اس غیب پر مطلع کیا ہے، اللہ نے ان کو غیبی امور کے بارے میں علم عطا کیا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ہم رسول اللہ کو خدا کے مقابلے میں لا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کہا جائے کہ یہ تو شرک ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی نہیں ہے کہ اب یہ چیز آ گئی تو اب بندگی کے دائرے سے اوپر چلے گئے، جیسا کہ رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا ولا اقول لہ لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا تمہیں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، کہ مقام بندگی یعنی بندہ جو بندگی ہے ان کے لیے بندے ہیں خدا کے، اس سے ٹکراتی بھی نہیں ہے بات۔ بندہ رہتے ہوئے ممکن ہے کہ خدا ان کو نواز دے قرآن کی تصریح کے مطابق۔ تصریح کا مطلب ہوتا ہے واضح اور آشکار۔ قرآن کی تصریح کے مطابق حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ اب قرآن میں خدا نے کتنی مرتبہ کہا یحیی الموتیٰ، پروردگار مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اب اگر حضرت عیسیٰ زندہ کر رہے ہیں، یا جیسے کہ مولا علی کے بارے میں فضائل مولا علی کے فقط مکتب تشیع نہیں ہے، اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی مولا علی کے کئی ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ مولا علی نے مردوں کو زندہ کیا۔ تو اب یہ مردوں کو زندہ کرنا، اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں، نہیں بابا، اللہ نے ہی یہ معجزہ ان کو عطا کیا، اللہ کی طرف سے ہی یہ قدرت ان کو حاصل ہوئی ہے۔
اور لا علاج مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے. آئیے سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 49. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے کو، وہ بالکل جس دن سے پیدا ہوا اسی دن سے نابینا ہے، دیکھ نہیں پاتا. آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی بیماری، کوئی بچہ پیدائشی لے کر پیدا ہوتا ہے تو اس کے ٹھیک ہونے کے امکانات بہت کم ہیں. ہاں دنیا میں پہلے ٹھیک تھا، بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے کوئی مسئلہ آ گیا تو وہ علاج ہو سکتا ہے، وہ اس کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، چانسز ہوتے ہیں کہ وہ علاج ہو جائے. لیکن بچہ ایک پیدائشی کوئی بیماری لے کر آتا ہے تو کم امکانات ہوتے ہیں. اس لیے یہاں پر ایک آ گیا ہے کہ پیدائشی اندھے. تو جو پیدائشی اندھے تھے حضرت عیسیٰ نے ان کو یہ شفا دی کہ وہ دیکھنے لگ جاتے تھے. ولا ابرسا، اسی طریقے سے برس کے مریض جو ہوا کرتے تھے، یہ ایک بیماری تھی جلد کی بیماری، یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی تھی. حضرت عیسیٰ جو ہے وہ علاج کرتے تھے اس کا. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. آگے لکھا ہوا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی تو یہ قدرت ہے. اور کمال یہ کہ اللہ ملک الموت سے یہ کام لے سکتا ہے تو بھائی حضرت عیسیٰ یا نبی سے کیوں نہیں لے سکتا؟ بات تو واضح ہے نا. اگر جبرائیل آ کے خبر دے رہا ہے، اگر جو ہے وہ فرشتے غیب کی خبریں دے رہے ہیں فرض کریں، اور ملک الموت جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے، تو پھر یہ ہستیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ لہٰذا ہم جب کہتے ہیں کہ انبیاء معجزے دکھاتے ہیں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، ان کے پاس علم غیب ہے اور غیبی امور کا علم ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ علم ان کا ذاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ان کو یہ علم عطا کیا گیا ہے، پروردگار عالم کی طرف سے وہ یہ علم دوسروں کو بتلاتے ہیں، اور واقعات سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور قرآن سے بھی یہ ثابت ہے. انشاءاللہ سلسلہ گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور ہمیں قرآن اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.